رات کا وقت تھا۔ پشاور سے کوہاٹ جانے والی پرانی مگر مضبوط سانپوں والی بس ہمیشہ کی طرح اسٹینڈ پر کھڑی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے، ٹکٹیں لی جا رہی تھیں، اور بس کے نیچے سے ہلکی سی دھواں دیتی آواز آ رہی تھی، جیسے خود بس بھی کسی انجانے سفر کے لیے بے چین ہو۔ مگر اس رات فضا میں کچھ عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو انسان کے اندر تک اتر جائے اور دل میں بے نام سا خوف جگا دے۔ بس کے اندر داخل ہوتے ہی یوں لگا جیسے سب کی نظریں ایک دوسرے سے کچھ چھپا رہی ہوں۔ کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر رہا تھا، سب کے چہرے جیسے کسی انجانی گھڑی کا انتظار کر رہے ہوں۔ ڈرائیور حاجی لالا نے مسافروں کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، فکر نہ کرو، راستہ صاف ہے، بس وقت پر پہنچ جائے گی۔ مگر نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ میں ایک جھوٹا اطمینان محسوس ہوتا تھا۔ جب بس چل پڑی تو شہر کی روشنیوں نے آہستہ آہستہ پیچھے رہنا شروع کر دیا۔ اب سڑک کے دونوں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بس کے اندر ایک مدھم سی بتی جل رہی تھی جو ہلکی ہلکی جھولتی روشنی دے رہی تھی، لیکن جوں جوں بس آگے بڑھ رہی تھی سواروں کے دلوں میں ایک عجیب سا بوجھ اترتا جا رہا تھا۔ کوئی مسافر بار بار کھڑکی سے باہر جھانکتا، کوئی اپنی سیٹ پر بے چینی سے کروٹ بدلتا، اور کوئی خاموشی سے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ پہلے 1 گھنٹے کا سفر پرسکون گزرا، مگر پھر اچانک بس جھٹکے سے رکی۔ مسافروں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ڈرائیور نے سامنے اندھیرے میں نظریں گاڑ دیں۔ باہر دور سے ایک دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی عورت نیم بے ہوشی کی حالت میں مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ مسافر ایک لمحے کو سنوٹے میں آ گئے۔ دروازہ مت کھولنا حاجی لالا، یہ پیچھے بیٹھے ایک بوڑھے نے لرزتی آواز میں کہا۔ ڈرائیور نے سخت لہجے میں جواب دیا، اگر کوئی مشکل میں ہے تو دیکھنا تو بنتا ہے۔ مگر پھر اچانک وہ آواز بند ہو گئی۔ پورا ماحول مزید خوفناک ہو گیا، جیسے اندھیرے نے خود سانس روک لی ہو۔ حاجی لالا نے انجن دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر بس نے جواب نہ دیا۔ مسافروں کے چہروں پر خوف صاف نظر آنے لگا۔ باہر سڑک بالکل سنسان تھی، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی روشنی، صرف ویرانی۔ اور پھر وہ ہوا جس نے سب کے دلوں کی دھڑکن روک دی۔ بس کے پچھلے حصے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ کون تھا؟ کیوں؟ اتنے سنسان راستے میں؟ اس وقت ڈرائیور کی انگلی اسٹارٹر بٹن پر جم گئی، اور مسافروں کی نظریں پچھلے دروازے پر ٹک کر رہ گئیں۔ بس کے اندر موجود ہر شخص جان گیا تھا کہ اس سفر میں کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ بس کے اندر سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ ہر مسافر کی نظریں پچھلے دروازے پر لگی تھیں، جہاں ابھی چند لمحے پہلے دستک ہوئی تھی۔ حاجی لالا نے ہمت کر کے کہا، شاید کوئی مسافر رہ گیا ہو، مگر اس کی آواز میں کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ ڈرائیور نے کنڈکٹر شفیق کو اشارہ کیا، مگر شفیق نے فوراً سر ہلا کر انکار کر دیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اے لالا، میں باہر نہیں جا سکتا۔ یہ دستک، یہ انسان کی نہیں۔ یہ سنتے ہی بس میں بیٹھے کئی لوگوں کی سانس رک سی گئی۔ اتنے میں پچھلا دروازہ خود بخود چرچرا کر ہلنے لگا، جیسے کسی نے اسے آہستہ آہستہ دھکیلنے کی کوشش کی ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بس کا پچھلا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ پھر باہر سے کون اسے ہلا رہا تھا؟ بس کے آخری سیٹ پر بیٹھا ایک نوجوان احمد اٹھا اور دروازے کے قریب جا کر بولا، کون ہے؟ انسان ہو تو جواب دو۔ جواب میں پھر وہی آواز آئی، ٹوٹتی بکھرتی گونجتی، جیسے کسی غار کی تہ سے نکل رہی ہو۔ مدد کرو۔ احمد ایک قدم پیچھے ہٹا، اور اسی لمحے دروازے کو باہر سے زور کا دے کے لگا۔ پورا فریم لرز اٹھا۔ ایک عورت کی تیز چیخ سامنے والی سیٹوں سے بلند ہوئی، اور چند لوگ کانپتے ہوئے اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حاجی لالا نے جلدی سے کہا، کوئی بھی سیٹ نہ چھوڑے، بس سے باہر کوئی نہیں جائے گا۔ شفیق آگے بڑھا اور جیب سے ٹارچ نکالی۔ وہ کھڑکی کے پاس گیا اور ڈرتے ڈرتے باہر روشنی پھینکی۔ ان سب نے دیکھا، سڑک پر کوئی نہیں تھا، نہ کوئی انسان، نہ سایہ، نہ کوئی نشانی، صرف لمبی سنسان سڑک اور اس پر پھیلتی ہوئی سرد دھند۔ لیکن پھر دھند کے اندر کسی چیز نے ہلکی سی حرکت کی، جیسے کوئی شکل، کوئی سایہ آہستہ آہستہ بس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ شفیق کی سانس گلے میں اٹک گئی۔ لالا،
کوئی آ رہا ہے، لیکن اس کے پاؤں زمین کو نہیں چھو رہے۔ یہ سنتے ہی کئی عورتیں سہم کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ بس کے اندر خوف اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ بچے بھی روئے بغیر صرف آنسو بہا رہے تھے۔ سایہ دھیرے دھیرے قریب آیا، اور جب وہ بس کے بالکل پیچھے پہنچا تو اچانک دستک دوبارہ ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ زور سے۔ پورا بس کا ڈبہ کپ کپانے لگا۔ حاجی لالا نے گھبراہٹ میں انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس بار انجن نے ایک لمبا سا گڑگڑاتا سانس لیا، پھر چل پڑا۔ بس آگے جھٹکے سے بڑھی، مگر پچھلی کھڑکی میں سب نے صاف دیکھا۔ وہ سایہ ابھی تک بس کے پیچھے اسی رفتار سے دوڑ رہا تھا جیسے ہوا کہ اندر تیر رہا ہو۔ مسافروں میں چیخیں بلند ہوئیں۔ احمد نے لرزتی آواز میں کہا، یہ انسان نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ بس پوری رفتار سے اندھیرے میں بھاگتی جا رہی تھی، مگر وہ سایہ پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ بس پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی، مگر وہ خوفناک سایہ جیسے بس کے ساتھ چپک گیا ہو۔ پچھلی کھڑکی سے نظر آنے والی اس کی دھندلی شکل اب کچھ واضح ہو رہی تھی، لیکن اتنی کہانی جیسے خود بھی دیکھنے کی ہمت نہ رکھتی ہو۔ اس کی موجودگی بس کے اندر ایک ٹھنڈی لہر کی طرح محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی غیر مرئی ہاتھ گردن کے پیچھے چھو رہا ہو۔ احمد نے گھبرا کر کہا، لالا رفتار بڑھاؤ، یہ ہمارے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ حاجی لالا نے پوری قوت سے ایکسیلریٹر دبایا، مگر بس سے زیادہ رفتار نہیں تھی۔ پرانی بس تھی اور پہاڑی راستہ، مگر آج پہلی بار اسے لگا جیسے بس نہیں، اس کے اعصاب بھاگ رہے۔ سامنے بیٹھے ایک بزرگ مسافر نے آہستہ سے کہا، میں نے ان راستوں پر پہلے بھی ایسا سایہ دیکھا ہے، یہ عام چیز نہیں، یہ اس ویرانے کی علامت ہے جہاں کبھی لوگ آباد تھے، پھر سب ایک رات میں غائب ہو گئے۔ یہ سن کر بس میں اور بھی سکوت چھا گیا، کسی نے سانس تک لینے کی ہمت نہ کی۔ اتنے میں اچانک پچھلے شیشے پر خراش پڑنے کی آواز آئی، ایسی آواز جیسے کسی نے اپنے سخت ٹھنڈے ناخن پورے زور سے شیشے پر پھیری ہو۔ تمام مسافروں کی نظریں ایک ساتھ پیچھے کی طرف اٹھیں۔ وہ سایہ اب کھڑکی کے بالکل قریب آ چکا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اس کی آنکھوں کی جگہ دو خالی کالی کھالیاں تھیں، جن سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بس کے اندر ہر شخص کے دل میں جھانک رہا ہو۔ شفیق کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی، ایک عورت بے ہوش ہو کر اپنی سیٹ پر گر پڑی، بچے دھیرے دھیرے سسکنے لگے۔ پھر اچانک سایہ غصے سے جیسے ہوا کے ساتھ لپٹ کر آگے کی طرف بڑھا، اور ایک لمحے میں بس کی چھت پر چڑھ گیا۔ بس کی چھت زور زور سے دھڑکنے لگی، ہر دھڑکا دل میں گونجنے لگا۔ چھت جھول رہی تھی جیسے ابھی ٹوٹ کر اندر گر پڑے گی۔ حاجی لالا چیخا، سب جھک جاؤ، یہ چھت توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسافر اپنی سیٹوں کے نیچے دبک گئے، بس کی لائٹیں ٹمٹمانے لگیں، انجن گرڑا جیسے کسی نے اس کی سانس روک دی، اور پھر چھت پر موجود سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ خاموشی، بحری کرنے والی خاموشی، بس رک گئی، انجن بند، روشنی بند، اور باہر مکمل اندھیرا۔ احمد نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا وہ چلا گیا؟ مگر جواب دینے کے بجائے سامنے سے کوئی اور چیز ظاہر ہوئی۔ بس کے بالکل بیچ والے دروازے کے کنارے پر اندھیرے میں کوئی ہاتھ نمودار ہوا، ایک لمبا بے جان کسی سرد پتھر جیسا ہاتھ، جو آہستہ آہستہ دروازے کے بیچ سے اندر گھسنے لگا۔ بس کے اندر ہر شخص کی سانس گلے میں پھنس گئی، دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کی امیدوں کو توڑنے اور خوف کو حقیقت میں بدلنے کا آغاز کیا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، ہر موڑ کے ساتھ اس کی چرچراہٹ بس کے اندر موجود خوف کو اور گہرا کر رہی تھی۔ حاجی لالا نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا لاک پکڑنے کی کوشش کی، مگر لاک خود ہی پیچھے کھسک گیا، جیسے کسی اندیکھے ہاتھ نے اسے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ دروازہ پوری طرح کھلتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا اندر آیا، ایسی سردی جو ہڈیوں کے آر پار گزر جائے۔ مسافروں نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ جب انہوں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو دروازے کے سامنے وہ سایہ کھڑا تھا۔ اب وہ دھندلا نہیں تھا، اس کی شکل واضح تھی، ایک عورت، مگر ایسی جیسے کئی سالوں سے زمین کے نیچے دفن رہی ہو۔
बाल wet भीगे हुए, hair, चेहरा थका torn, हुआ, और dirt-covered आंखों की face, जगह महज and दो hollow खाली black करे। eyes silenced इसने every कांपती हुई heartbeat. मगर तेज आवाज In में a कहा, trembling, broken मेरी voice, she said, मदद करो। "Help me." अहमद ने हिम्मत करके Ahmad पूछा, gathered courage and तुम asked, कौन हो? "Who are you? क्यों हमारा Why are you पीछा कर रही chasing हो? us on this road?" वो औरत धीरे She धीरे stepped आगे forward बढ़ी, जैसे slowly, हर कदम के cold साथ mist उसके flowing जिस्म from से her हुआ body निकल like रही हो। winter wind in the mountains. I was इसी बस में killed मारी गई in थी। this very bus. सालों पहले Years ago, इसी सांपो वाली this बस same में Sampal bus that बस में runs these सन्नाटा छा roads, गया। silence gripped the ड्राइवर ने bus. मुझे रास्ते में The अकेली driver देखकर picked me up alone at मुझे बस में night, बिठाया। pretended to help, फिर and then इसकी her आवाज टूट voice गई। cracked with हुआ में unbearable दर्द और pain, जुल्म की एक सब filling लहर the दौड़ गई। Pakistani night with मेरी लाश grief उन्होंने and पहाड़ी खाई में injustice. फेंक दी। They threw my और तब body से into a mountain मैं हर ravine. रात इस रास्ते पर Since भटकती then, हूँ, I wander this इसी बस road का every इंतजार night, करती हूँ, waiting for the same जो मुझे bus आखिरी बार लेकर गई that थी। carried me on my last मुसाफिर खौफ journey. के मारे सहम गए। The passengers हाजी shivered लाला in की their आंखों से seats. आंसू बहने लगे। Tears streamed down बेटी, Haji Lala's face वो as he ड्राइवर में said, नहीं था। "Daughter, पुरानी that बातों का driver बदला was हमसे ना not लो। me. Please औरत का don't चेहरा punish लम्हे us for भर को नर्म sins हुआ। we never committed." इसने थकी Her हुई अफसरदा expression आवाज में softened कहा, briefly. मैं I did इंतकाम not लेने come for नहीं आई। revenge. I मैं तो only बस wanted चाहती हूँ someone to know. कोई मेरी रूह I को was बता दे never कि मैं भूल forgotten. नहीं गई। She raised फिर her इसने decayed अपने दोनों hands, हाथ and आगे black फैलाए। mist rose from her काले form धुंध like जैसे इसके smoke. जिस्म से उठने लगे। The bus lights burst बस की into लाइटें bright तेज flashes, रोशनी से भर forcing गईं। everyone to shut their मुसाफिरों eyes ने अपनी tightly. आंखें बंद कर लीं। When they opened them again, जब the उन्होंने woman was दोबारा gone. आंखें खोली, The door बस closed के अंदर softly. औरत गायब थी। The engine restarted on दरवाजा its बंद own. था। Shaking, इंजन Haji खुद ब खुद Lala चल drove पड़ा the था। bus forward through the हाजी लाला silent ने कांपते Pakistani हुए बस night. आगे बढ़ाई। The coldness सब had मुसाफिर vanished, खामोश and थे। no shadow followed. बस के अंदर अब सर्दी It नहीं थी, felt न as कोई though the साया। forgotten spirit यूं had लग रहा finally था found जैसे वो औरत peace. वाकई अपनी मंजिल Ahmed पा looked चुकी out the हो। window and saw the अहमद ने shadow खिड़की से बाहर once more झांका। in the distant fog पीछे दूर calm, धुंध motionless. में एक लम्हे के लिए वही साया Then दिखाई it दिया, slowly dissolved मगर इस into बार the वो सुकून में cold था। northern air. फिर आहिस्ता आहिस्ता The फिजा bus में तहलील हो गया। continued toward its बस अपनी मंजिल की destination. तरफ बढ़ गई। And from इस that रात night के बाद onward, आज तक the सांपो वाली बस Sampo फिर bus कभी इस never रास्ते पर नहीं stopped रुकी on that lonely और किसी mountain ने road दोबारा ऐसी again. दस्तक नहीं सुनी। And no इख्तिताम one काल टू ever एक्शन। heard such a knock अगर आपको again. ये खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद दिल दहला देने वाली कहानियां अब तक सबसे पहले पहुंच सके। नई कहानी, नया खौफ, नया सस्पेंस। मिलते हैं अगली वीडियो में।